السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے لائی ہوں، ناول نیم ہے محبت لازم ہے جانا، ایپیسوڈ نمبر ہے اس کی 4 اور رائٹر ہیں اس کی ایمن رضا۔ یوٹیوب نے اس چینل کے اوپر کافی سختیاں لگا دی تھیں، لیکن الحمدللہ وہ سختیاں ختم ہو گئی ہیں، تو آپ لوگوں سے امید ہے کہ آپ دوبارہ سے اس چینل کو سپورٹ کریں گے۔ چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ چلیں ناول شروع کرتے ہیں۔ رات کے 8:30 بجے کا وقت ہو رہا تھا۔ داؤد کی بیوی ابھی تک شمس کی پرسنالٹی کے زیر اثر تھی۔ داؤد، تم بھی شمس کی طرح امیر و کبیر ہو سکتے ہو، مگر تمہیں اپنی سو کالڈ عزت عزیز ہے۔ اس نے نخوت سے کہا، تم آکسفورڈ سے ڈگری لائے ہو اور ابھی تک شمس سے کم حیثیت رکھتے ہو۔ بیوی کی زبان درازی پر داؤد کا غصہ اور تناؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں جو کچھ بھی ہوں وہ میری محنت کا نتیجہ ہے، اور جو کچھ وہ ہے وہ اس کی چالاکی اور رشوت کا نتیجہ ہے۔ یہی کہنا چاہ رہے ہو نا تم؟ اس کی بیوی نے اس کی بات منہ سے جھپٹ لی۔ تم اس طرح تھرڈ کلاس عورتوں کی طرح زبان کے جوہر دکھاتی ہوئی کتنی بری لگ رہی ہو۔ کاش یہ میں تمہیں بتا سکتا۔ اب بنا کوئی بحث کیے جلدی چلو، ہم پارٹی کے لیے لیٹ ہو رہے ہیں۔ اس کی بیوی بھی برے برے منہ بناتے اس کے پیچھے چل دی۔ آج پھر وہاج اپنی وش سے ملنے چھت پر آیا تھا۔ چاندنی رات، پرفسوں ماحول۔ چاندنی رات پرفسوں ماحول میں وہ دونوں کمر سے کمر ٹکائے آسمان کو رات کی چادر اوڑھے دیکھ رہے تھے۔ دونوں میں معنی خیز خاموشی جاری تھی۔ وجی، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وش نے اپنے لہجے میں اشتیاق لیے پوچھا۔ وجدان اس کے اشتیاق آمیز لہجے پر مسکرا دیا اور پھر بولنا شروع ہوا۔ اتنی جتنی فرہاد کو شیری سے، پنو کو سسی سے، مجنو کو لیلا سے، رانجھے کو ہیر سے، مہیوال کو سونی سے۔ اس کا لہجہ محبت سے لبریز تھا، اتنا کہ وش کئی بار صدقے باری جاتی، لیکن اس کے اس مثال پر وہ تڑپ اٹھی اور مڑ کر اس کا چہرہ ہاتھوں کی پیالی میں بھرا۔ مگر ان سب کی محبت کو تو زوال تھا۔ اس کے لہجے میں خوف پنہا تھا۔ ان میں سے کوئی بھی اپنی محبت کو نہیں پا سکا تھا۔ ہاں، لیکن ان کی محبت تو امر تھی نا۔ مگر فکر مت کرو، ہمارے پیار کو زوال نہیں، ہم جلد ایک ہو جائیں گے۔ اس کی بات پر پرسکون ہوتے وش نے اپنا سر اس کے کندھے سے ٹکا دیا، جسے وہ پیار سے سہلانے لگا۔ دور کھڑی قسمت ان کے اس یقین پر مسکرائی تھی۔ اب قسمت کو کیا منظور تھا یہ تو وقت نے ہی بتانا تھا۔ ایان اور ریان ڈائننگ ہال میں بیٹھے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر رہے تھے، جب ایان نے تھک کر ٹیبل پر اپنا سر رکھا اور پینسل اور کتابیں چھوڑ دیں۔ کیا ہوا ایان؟ ریان نے اپنے لہجے میں فکر سموئے پوچھا۔ مجھے رپنزل کی یاد آ رہی ہے۔ ایان نے اداس لہجے میں اپنا معاملہ بیان کیا۔ تو اب ہم کیا کریں؟ اب تو ہم ان سے مل بھی نہیں سکتے، رات کا وقت ہے۔
ریان نے پریشانی سے کہا۔ تو ہم انہیں کال کرتے ہیں نا، ایان نے چہکتے ہوئے کہا۔ مگر کیسے؟ ہمارے پاس تو ان کا نمبر ہی نہیں ہے، ایان نے منہ بنا کر کہا۔ ارے ہے نا، آج انہوں نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا کیونکہ وہ مجھے تم سے زیادہ پسند کرتی ہیں، ریان نے فخریہ لہجے میں کہا۔ مجھے بھی وہ تمہارے جتنا ہی پسند کرتی ہیں، ایان نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا، اور دونوں پرجوش لہجے میں اسے کال ملانے دوڑے۔ اس کے لیے یہ یقین کرنا انتہائی مشکل تھا کہ جو بھی ابھی اس کے بھائیوں نے کہا وہ سچ بھی تھا یا نہیں۔ وہ بھلا اپنے شوہر کی جگہ اتنی جلدی کسی اور کو کیسے دے سکتی تھی؟ اور شوہر بھی وہ جس سے اسے انتہا کی محبت تھی۔ یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، اب یہ تم پر نربھر ہے کہ تم اسے کتنا مان دیتی ہو، کیونکہ بابا جان کی بھی یہی خواہش تھی۔ اگر یقین نہ آئے تو ان کا خط پڑھ لینا۔ بڑے بھائی نے اسے خط پکڑاتے ہوئے کہا، جسے اس نے ضبط سے مٹھی میں بھینچا اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اندر آ کر وہ اپنے بابا کا خط پڑھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی دکھوں کے بھکیرے میں رہے، تبھی اس کے لیے اچھے رشتے کی خواہش کر بیٹھے۔ آج رات پھر اس کی آنسوؤں میں کٹنی تھی۔ شمس چغتائی اپنی کسی میٹنگ کے سلسلے میں ریسٹورانٹ آیا تھا، جہاں اس نے واپسی پر داؤد کی بیوی کو ایک ٹیبل پر تنہا بیٹھے دیکھا۔ داؤد کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ شان سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور گلا کھنکار کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ فون میں بزی تھی۔ شمس کے کھنکارنے پر ہوش میں آئی اور شمس کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پسندیدگی چمکی۔ میں آئے؟ شمس نے کرسی کھینچ کر اس سے بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ یا شور، اس نے اندازے دلربائی سے کہا۔ شمس سے ملاقات کا موقع وہ کسی طرح بھی گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ شمس کی نظریں اس کے گہرے گلے پر تھی، جو اس نے جھکتے ہوئے ذرا اور دکھایا۔ کیسی ہے مس داؤد؟ شمس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس پر بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ بالکل ٹھیک، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ ویسے معاف کیجیے گا، آپ جیسی خوبصورت لڑکی داؤد جیسے خشک مزاج بندے کے ساتھ سوٹ نہیں کرتی۔ آپ کے لیے تو کوئی آپ کی تعریف بیان کرنے والا ہونا چاہیے تھا جو آپ کی صحیح قدر کرتا، اور داؤد کو دیکھ کر لگتا نہیں ہے کہ وہ آپ کے حسن کی صحیح قدر کرتا ہوگا۔ شمس نے عیارانہ لہجے میں اس کی ہاتھ کی پشت کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ اپنے حسن کی یوں تعریف ہوتے دیکھ وہ مسکرائی اور بے باک لہجے میں کہا، مجھے بھی کسی ایسے ہی شخص کی تلاش ہے جو کہ میری قدر کرے، میری خواہشات کو اولین ترجیح دے، جو کہ داؤد دینے سے رہا، اس نے نخوت سے کہا۔ ابھی بھی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں، شمس نے اسے قریب ہوتے ہوئے کہا۔ ذرا اپنے ارد گرد دیکھیے، کیا میں یہ سمجھوں کہ آپ مجھے شادی کی آفر کر رہے ہیں؟
اگر آپ مجھے اس قابل سمجھیں تو مجھے اپنی خوش نصیبی پر یقین آ جائے گا۔ شمس اپنا کام اتنی آسانی سے ہوتا دیکھ شیطانی مسکرایا۔ اگر تم میرا داؤد سے زیادہ خیال کرو تو میں اس بارے میں سوچ سکتی ہوں۔ اس نے اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں؟ تمہارے لیے تمہیں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ اور وہ شمس جیسے امیر اور شہرت یافتہ شخص کا ہی ساتھ چاہتی تھی، اس لیے اس نے سالوں پہلے داؤد کا ساتھ قبول کیا تھا۔ اب جب کہ اسے داؤد سے بھی دولت مند اور خوش شکل شخص مل رہا تھا تو وہ کیوں کرنا حامی بھرتی۔ وہ تو اس وقت خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ اب اسے جلد از جلد داؤد سے جان چھڑانی تھی۔ بابا، لوگ سچ کیوں نہیں بولتے، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ چھوٹی سی لڑکی نے اپنے بابا کی گود میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ بیٹا سچ بولنا مشکل ہوتا ہے اور جھوٹ بولنا آسان، اس لیے لوگ جھوٹ زیادہ بولتے ہیں۔ لیکن سچ بولنا دنیا میں جتنا مشکل ہے وہ ہماری آخرت اتنی ہی آسان کر دیتا ہے، جبکہ جھوٹ ہماری آخرت خراب کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی جھوٹ سے کام نہ لینا بلکہ سچ بولنا ہمیشہ۔ اس کے باپ نے پیار سے سر تھپکتے ہوئے کہا۔ وہاں جب گھر کے اندر داخل ہوا تو دیکھا سب پریشان حال کھڑے ہیں۔ درمیانی بھابھی نے وش پر اپنا سونے کا لاکٹ چوری کرنے کا الزام لگایا تھا، جبکہ بھائی سختی سے اس سے باز پرست کر رہے تھے۔ بڑے بھائی نے اس کا ہاتھ سختی سے جھنجھوڑا ہوا تھا جو کہ درد کی شدت سے لال ہو چکا تھا۔ وش کا چہرہ آنسوؤں سے بھرا تھا اور وہ روتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلا رہی تھی، مگر کسی کو اس کی بات پر یقین نہیں تھا سوائے اس کے ماں باپ کے جو بیٹوں کو شانت کرنے میں لگے تھے۔ پاس ہی بڑے تایا اور تائی بھی کھڑے تھے۔ بھائی میرا یقین کریں، میں نے کوئی لاکٹ نہیں چرایا۔ درد کے مارے اس سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ تھپڑ سے اس کا منہ سرخ ہو چکا تھا جس نے وحاج کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھ کر وحاج کے دل پر گھونسا پڑا تھا۔ فوراً سے پیشتر وحاج بھائی اور وش کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ یہ کیا طریقہ ہے بہنوں سے بات کرنے کا؟ وحاج دھاڑا اور ساتھ ہی وش کو ایک ہاتھ کے ہلکے میں لیا جیسے اس کی ڈھال بناؤ۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اس نے چوری کی ہے تو تم کیا کرو گے؟ وحاج نے ان پر ایک تمسخرانہ نگاہ ڈالی۔ مجھے اپنی وش پر پورا یقین ہے، وہ ایسا کام کبھی نہیں کر سکتی۔ اس نے وش کو اپنی محبت کا مان بخشا تھا۔ کیا آپ نے ایک دفعہ ابھی اپنے کمرے میں چیک کیا یا ایسے ہی اس پر الزام لگا دیا؟ روبینہ نے دیکھا ہے کمرے میں نہیں ہے، بڑے بھائی نے اپنی بیوی کا نام لیتے کہا۔ مگر آپ نے تو نہیں چیک کیا نا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ چوری وش نے ہی کی ہے؟ وحاج سرد لہجے میں بولا۔ تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ روہینہ جھوٹ بول رہی ہے؟ بڑے بھائی طیش میں آئے۔ اگر ایک بار دیکھ لیا جائے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔
اس کے کہنے پر سب متفق نظر آ رہے تھے. سب اس کے کمرے میں تلاشی کے لیے گئے. بڑی بھابھی کا تو سانس ہی رک گیا تھا. ان کی چلائی چال الٹی پڑ گئی تھی اور تلاشی کے بعد لاکٹ کمرے میں سے ہی برآمد ہوا. بڑے بھائی شرمندہ نظر آنے لگے تھے مگر پھر بھی بہن سے 2 لفظ معافی کے نہیں کہے. وش نے رو رو کر طبیعت خراب کر لی تھی جس کا وہاج کو دلی دکھ تھا. آئندہ وش پر الزام لگانے سے پہلے سوچ لیجیے گا کہ میں ہر دفعہ آپ کو معاف نہیں کروں گا. کیونکہ جس پر آپ الزام لگا رہے تھے وہ بیوی ہے میری. یہ تو وش نے ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے قابو کیا ہوا تھا ورنہ تو پتہ نہیں وہ کیا کر گزرتا. یہ تو وہاج ہی جانتا تھا کہ وش کو اس حال میں دیکھ کر اس کے دل پر کیا گزری تھی. وہ دل ہی دل میں اپنے آپ کو اس کا مجرم تصور کر رہا تھا کیونکہ وہ پہلے نہ پہنچ سکا تھا اور بار بار وش کو ہاتھ لگا کر دیکھتا تھا کہ کہیں اسے زیادہ تو نہیں لگی. اس کے اس فکر ماندانہ لہجے اور حفاظت پر وش کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور یہ آنسو دکھ کے نہیں بلکہ خوشی کے تھے، تشکر کے تھے. وہ جتنا بھی خود کو یقین دلانے کی کوشش کرتی مگر حقیقت چاہ کر بھی نہیں بدل سکتی تھی. اس نے بارہا اپنے بابا کا خط پڑھا مگر تلخ حقیقت اس کے آگے پھن پھیلائے کھڑی تھی. اس کے بابا نے اس کی آنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے اس سے شادی کرنے کی خواہش کی تھی. وہ مر کر بھی کبھی اپنے بابا کے احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی تھی لیکن یہ اس کے لیے اپنا دل چیر دینے کے مترادف تھا. تین دن اور 3 رات اشکوں میں گزار دینے کے بعد اس نے یہ زہر کا بھرا گھونٹ پینے کی ٹھان لی تھی. بابا سے آگے کچھ نہیں. اس نے بے رحمی سے اپنے آنسو پونچھے اور اگلا لائحہ عمل طے کر کے اپنے بڑے بھائی کے کمرے کی طرف بڑھی. اب تو آر یا پار ہونا تھا. آج کی ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایپیسوڈ کو لائک کریں گے، اس پہ اپنے ریویوز ضرور لکھیں گے، چینل کو سبسکرائب کریں گے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں گے. ہم آپ سے ملیں گے دوبارہ اگلی قسط میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.